الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج 14 فروری پوری دنیا کے اندر عالمی فحاشی کا دن ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی، فحاشی، ننگا پن، زناکاری، بدکاری آج کے دن ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر۔ یہ غیروں سے ایک رسم چلی اور دھیرے دھیرے مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ تو عالمی فحاشی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے۔ آج اسلام کے اندر حیا کی کتنی اہمیت ہے اور حیا سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں۔ ہمارے قرآن میں حیا سے متعلق کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، مختصر طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر پاک ہو سکے۔ حیا کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ جس طرح ایک پیڑ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری ٹہنیاں نکلتی ہے، شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں، اسی طرح ایمان کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں، اور حیا یہ بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا اس آدمی کے اندر حیا بھی ہوگی، شرم بھی ہوگی، اور جہاں شرم و حیا نہیں سمجھو وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک نہ ایک پہچان ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی ایک الگ پہچان وہ شرم و حیا ہے۔ ہمارے دین کی پہچان ہے شرم و حیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی انسان کے اندر شرم اور حیا باقی نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ جب اس کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، تو وہ اپنے نفس کا غلام بن گیا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو شرم اور حیا یہ بڑی اہم چیز ہے ایک انسان کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ جب کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، کسی ایسی عورت پر نظر پڑ جائے جو غیر محرم ہے، غیر محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ عورت ہمارے لیے غیر محرم ہے، اور جس عورت سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ عورت ہمارے لیے محرم ہے، جیسے ہماری ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی۔ اسی طرح ہماری ماں کی جو ماں ہے نانی ہے، اسی طرح دادی ہے۔ تو جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ عورتیں محرم ہیں، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ عورتیں غیر محرم ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیر لو۔ پہلی نظر جو پڑ گئی اتفاقاً، راستہ چلتے ہوئے سامنے سے کوئی عورت گزر رہی ہے، اس پر نظر پڑ گئی تو یہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دوبارہ پھر ارادے کے ساتھ دیکھنا یہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نصیحت فرمائی
کہ کسی پر اگر نظر پڑ جائے تو نظر کو پھیر لو، پہلی نظر پڑ گئی اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن پھر دوبارہ دیکھو گے جان بوجھ کر کے تو اللہ کی پکڑ ہوگی اس نظر پر اور گناہ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حدیثوں میں حیا کی تعلیم دی ہے، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اسی طرح کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے بھی زنا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آنکھ کا زنا یہ ہے غیر محرم کو دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، جس عورت کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اس پر نظر ڈال رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے کان کا زنا غلط باتوں کو سننا، جو باتیں سننا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، گانے سن رہے ہیں، حرام باتیں ہیں سن رہے ہیں، کسی کی چغلخوری سن رہے ہیں، تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا زنا غلط باتیں بولنا، ہاتھ کا زنا غلط چیز کو پکڑنا، پیر کا زنا غلط باتوں کی طرف غلط جگہ پر چل کر کے جانا، تو ان تمام چیزوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے، غلط جگہ اور غلط طریقے پر استعمال کرنے سے بچانا ہے۔ اور حیا یہ کتنی اہم چیز ہے مذہب اسلام کے اندر، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، یہ دونوں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے اپنی دونوں بیویوں کو، حضرت ام سلمہ کو اور حضرت میمونہ کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو۔ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ان کو تو نظر نہیں آتا، ان کو تو دکھتا نہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں، تو ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم بھی دونوں آنکھوں سے محروم ہو، تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ اس آدمی کو نظر نہیں آ رہا لیکن تم لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے، لہذا پردہ کرو۔ تو جس طرح مردوں کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، اور مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا۔ 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور اس سے آگے فرمایا دوسری آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو مردوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر حیا کی اہمیت، اور شرم و حیا کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے، اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، بے شرمی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ اسلام کے اندر حیا کی تعلیم ہے، حیا کی اہمیت ہے۔ تو میں نے کہا آج 14 فروری، جس کو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر عالمی فحاشی کا دن ہے، سب سے زیادہ بے حیائی اس دن ہوتی ہے۔ اور صرف اسی دن نہیں،
اس سے 7 دن پہلے سے ہی بے حیائی کا بازار لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور الگ الگ ان دنوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے ویک، ویلنٹائنس ڈے کا پورا ہفتہ ہے، نام سنیں گے تو نام میں بھی ہنسی آتی ہے۔ سب سے پہلا دن جو شروع ہوتا ہے 7 فروری سے، جس کو بولتے ہیں روز ڈے۔ اس دن جو ہے لڑکا اور لڑکی جو آپس میں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب جھوٹا دعویٰ ہے، حقیقی محبت کسی کو نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت اگر ہوتی تو نکاح کرتا، اس طرح بے شرموں کی طرح، جانوروں کی طرح لے کر کے نہ پھرتا۔ تو 7 فروری سے شروع ہوتی ہے یہ بے حیائی، روز ڈے۔ 8 فروری پرپوز ڈے، اپنی محبت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی، میرے نکاح میں آؤ گی، تو یہ 8 فروری کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9 فروری کو چاکلیٹ ڈے، چاکلیٹ دیتے ہیں، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی پاگل یہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے 10-20 روپے کا چاکلیٹ دے دیا تو یہ میرا سچا عاشق ہے، زندگی بھر میرا ساتھ نبھائے گا۔ اس کے بعد 10 فروری کو ٹیڈی ڈے، گڈے اور گڑیے خرید کر دیے جاتے ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10 فروری پرومس ڈے، پکا وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے بالکل سچی محبت کرتا ہوں، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد جو ڈے ہے سن کر کے ہنسی آتی ہے، ہگ ڈے، یعنی اس دن لڑکا اور لڑکی جو آپس میں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، گلے مل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری حدیں پار کر دی جاتی ہے۔ کس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے؟ 13 فروری، اور ویلنٹائنس ڈے جو آج کا دن ہے 14 فروری۔ بے حیائی کا سب سے بڑا دن، ساری دنیا میں آج سے زیادہ بے حیائی پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتی ہے۔ بے حیائی کا سیلاب آ جاتا ہے آج کے دن۔ اسی طرح شراب آج کے دن سب سے زیادہ پی جاتی ہے، اور پھر اس شراب کے نشے میں جو بدتمیزی کا طوفان آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، گانا بجانا، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے دن سے ریسرچ کہتی ہے کہ بیماریاں بھی بہت پھیلتی ہے۔ کیوں؟ بدکاری ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شریعت اسلامیہ میں بالکل حرام ہے۔ ایک نامحرم لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے نکاح کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت تمہیں پسند آتی ہے، اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو، اس کے گھر والوں کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو، اور عزت کے ساتھ اس کا مہر ادا کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو نکاح کا بندھن اتنا خوبصورت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نکاح کے لیے 10 سال تک بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ کی جو شادی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، تو حضرت موسیٰ کا مہر تھا 10 سال بکریاں چرانا۔ تو نکاح اتنا خوبصورت بندھن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر 10 سال تک اس نکاح کے حق کو ادا کرنے کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں۔ اور زنا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زنا سے بچنے کے لیے جیل جانا پسند کر لیا، لیکن زنا کرنا پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو بڑھاوا دینا ہے، اور نکاح کو فروغ دینا ہے، نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، اور نکاح کو آسان بنانا ہے۔ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک جو ایوریج آدمی ہے، جس کی تنخواہ
اور جس کی انکم ایوریج ہے، بس کھانا کمانا اس کا کام ہے، اگر اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی اس کے ذہن میں یہ فکر سوار ہو جاتی ہے کہ اس بیٹی کا نکاح کیسے کروں گا، اس کو اپنے گھر سے رخصت کیسے کروں گا۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا قصور ہے، اس سماج اور معاشرے کے مالدار لوگوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنی شادیوں میں اتنی فضول خرچی شامل کر لی اور اتنا خرچ بڑھا دیا، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ کوئی بھی انہیں لالچ دے کر کے بیلا پھسلا لیتا ہے، ان کی عزت سے کھیل جاتا ہے اور سر عام ان کو رسوا کر جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں سب کی پکڑ ہوگی۔ جن لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جن لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو ان سب کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ تو ہمیں اور آپ کو نکاح کو آسان بنانا ہے، نکاح کو سنت طریقے پر کرنا ہے۔ اگر ہم نے نکاح کو آسان بنایا، مسنون طریقے پر، سادہ طریقے پر ہم نے نکاح کیا، تو انشاءاللہ یہ معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی۔ کیوں؟ نکاح کرنا آسان ہوگا، نکاح مشکل نہیں رہے گا، تو لڑکیاں عزت کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، اپنے گھر کے اندر بے حیائی ان کے اندر نہیں آئے گی، معاشرے کے اندر سے یہ فحاشی ختم ہو جائے گی۔ تو آج چونکہ بے حیائی کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے حیا کے تعلق سے اسلام کی تعلیم کیا ہے اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے اس بے حیائی کو، فحاشی کو ختم فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، سب میں اللہ تعالی حیا والی صفت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔